ہمارا ذہن نہیں بھٹکے گا. لیکن جب آپ کو عادت ہو جائیں گی ترجمہ دہرانے کی، یہ بھی میکینیکل ہو جائے گا. ابھی آپ کا ذہن کا تھوڑا اور حصہ استعمال ہو رہا ہے، لیکن یہ بھی میکینیکل ہو جائے گا. آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی 100 میل نہیں تو کم از کم 90 میل کی رفتار پہ دہرا سکیں گے. لیکن ابھی کیونکہ ذہن کا کچھ اور حصہ استعمال ہو رہا ہے، آپ کا ذہن بھٹکے گا لیکن کم بھٹکے گا. تو ذہن کو بھٹکنے سے روکنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ترجمے کے ساتھ ساتھ اس ترجمے کے معنی پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے، توجہ دینا چاہیے. اگر عربی کے ساتھ اگر ترجمہ دہرا رہے ہیں اور اس ترجمے کے معنی پہ توجہ دیں گے تو آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمارا برین اتنا پاورفل ہے کہ ہم ایک ساتھ 2 3 4 کام کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی گاڑی چلا رہا ہے، شروع میں جب گاڑی چلاتا ہے پوری توجہ دیتا ہے، آپ اس سے بات نہیں کر سکتے. لیکن جب اسے عادت ہو جاتی ہے 1 مہینے 2 مہینے بعد، تو گاڑی چلاتے چلاتے آپ سے بات بھی کر سکتا ہے. آدھا دھیان گاڑی پہ، آدھا دھیان بات پہ. ہمارا ذہن بہت پاورفل ہے. لیکن آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی انسان 100% 2 چیز پہ دھیان نہیں دے سکتا ہے. 50% 2 چیز پہ دے سکتا ہے، 60% 40% دے سکتا ہے، 80% 20% دے سکتا ہے، 90% 10% دے سکتا ہے، لیکن 100% 2 چیز پہ دے ہی نہیں سکتا. تو عربی آیت کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ترجمہ دہراتے ہیں، اس ترجمہ پہ آپ کانسنٹریٹ کرتے ہیں، دھیان دیتے ہیں 100%، جتنا آپ دھیان دیں گے اتنا کم آپ کا ذہن بھٹکے گا. اگر 100% دھیان دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ذہن کبھی بھی نہیں بھٹکے گا. تو اسی لیے ذہن کو بھٹکنے سے روکنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو بھی آیتوں کی آپ تلاوت کرتے قرآن مجید میں، جو بھی اللہ کے رسول فرماتے حدیث میں جو میں پڑھنا چاہیے سلام میں، اس کی معنی آپ جانیں اور اس معنی پہ توجہ دیں گے 100%،